صاحب بھی پارک میں گئے، پہنچ کے گورنر ہاؤس اور بات چیت میں گورنر صاحب صاحبہ سے جو ان سے پوچھ دیا کہ برا صاحب ایسے بڑا محلے میں رہتے بڑا نام ہے اور بتا دیں کہ آپ لوگوں سے خاندانی کر سکتے اور ان کا مجھے نام نہیں معلومات پول بولی ہے جھوٹ بولا تھا. میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو لڑکوں کا معاملہ ہے، گورنر نہیں رہتے، لہٰذا میں نے سوچا کہ دلی کا میں وزٹ کروں کہ صاحب جو صدر جمہوریہ اس سے بڑے سے تعلق اور آپ وہاں پہ نبی میں جاتا ہوں تو دیگر مہمان رہتا ہوں مہربانی اس کی زبردست بڑا خاطر چلا رہا اور صاحب بالکل گھریلو معیشت کا کام ہے یہ سوچ کے کہ گورنر ہاؤس سے چلا گیا صدر جمہوریہ کی پہلے کہاں جائے گا. لیکن صاحب وہاں بھی پہنچ گئے اور وہاں چھوٹتے ہوئے نے میرا تذکرہ کر دیا کہ صاحب لکھنؤ میں صاحب ہیں جو آپ سے قریبی تعلقات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب بالکل خاندانی طرف میرا مجھے ہوتی ہے اور سر جمہوریہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ صاحب بھی آئے ہوئے پتہ نہیں کون صاحب ہے جو سر سے باتیں کر رہے ہیں دوبارہ وہاں بھی جا کے میرا موڈ کھل گیا. تو میں نے سوچا کہ ایسے سے تعلقات کا اظہار کیا جائے کبھی جھوٹ گورنر ہاؤس جائے گا واپس آ کر بتا دے گا کہ سر غلط کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. سر جمہوریہ کے محل جائے گا واپس آ کر بتا دے گا کہ غلط کہہ رہے ہیں سر جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن ایک مقام ایسا ہے یہاں سے اگر کوئی جائے گا تو کبھی واپس جائے گا تو کبھی واپس نہیں آئے گا. تو اگر جھوٹ کھل جائے یہاں جھوٹ کھل گیا کہ واپس آ کر بتا دیا اور وہاں کبھی جھوٹ کھل نہیں سکتا تو وہاں سے کبھی کوئی واپس آیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑی آپس میں دوستی ہے، وہ مجھ سے محبوب محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہوں، میرا دوست ہے تو اس کا دوست ہو، مجھ سے عرفت رکھتا ہے، مجھ سے عرفت رکھتا ہو. یہ جھوٹ ایسا ہے جو کبھی پوری نہیں لگتا جو کہ کوئی جائے گا وہاں تو پھر پلٹ کر کبھی آئے گا نہیں جو آگے بتا دے کوئی جھوٹ بول رہے غلط بول رہے ہیں. لہٰذا یہ تعلقات ایسے ہیں اور یہ دوستی ایسی ہے کہ اس سے جھوٹ کبھی نہیں کھل سکتا. لہٰذا قدرت نے شرط لگا دی، اسی لیے قید لگاتی ہے کہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کا اتباع رسول کے نقش قدم پہ چل کر دکھاؤ، پھر تمہارا دعویٰ محبت قبول کیا جائے گا اور پھر میرے محبوب بن جاؤ گے. سلوات چلا جاتا تھا. اس کا گلاس روم تھا وہ بالکل وہی میدان ہے اس کے سامنے تھا اور کیا پھر آپ آگے بہت میرے ساتھ اور جو میدان تھا وہ آم رہتا تھا. ہم لوگ دو تک گیٹ بن گئے ہیں بند ہو گیا لیکن آج سے 30-35 سال پہلے بالکل آم رہتا تھا ہر ایک آنے جانے کا کوشش کرتے تھے. تو جب پانچ مروں وہاں پر پڑھاتے تھے تو وہیں کے محلے میں ایک عیسائی رہتے تھے وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، وہاں پر اس روم میں بیٹھ جاتے تھے. کچھ بولتے نہیں تھے، خالی سنا کرتے تھے کیا درس ہو رہا ہے، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں. کافی دن اسی طرح سے آتے رہے وہ. ایک دن جب وہ درس ختم ہو گیا تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک بات پوچھ رہا تھا. میرے والے کو دیکھیے پوچھا کیا کہنے لگے کہ جناب آدم کو صفی اللہ تو صفی اللہ قرآن موجود، جناب ہندو کو نبی اللہ لقب دیا وہ بھی قرآن موجود، جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا وہ بھی قرآن میں، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا وہ بھی قرآن میں، جناب عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا وہ بھی قرآن میں. لیکن آپ کے آخری رسول کا سب سے جو مشہور لقب ہے وہ حبیب اللہ ہے اور پورے قرآن میں کہیں حبیب اللہ نہیں. اس کا مطلب ہے کوئی عیسائی تھا مگر بہت ہی غور سے اس نے قرآن پڑھا تھا اور ہر چیز اس کی جانکار تھا، ہر چیز سے واقف تھا. کہنے لگا کہ صفی اللہ قرآن میں مل جائے گا، نجی اللہ قرآن میں مل جائے گا، خلیل اللہ قرآن میں مل جائے گا اور
کلیم اللہ بھی قرآن میں مل جائے گا، روح اللہ مل جائے گا، مگر حبیب اللہ کہیں پورے قرآن میں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پورے قرآن میں یہی حبیب اللہ کا لقب ذکر نہیں کیا گیا۔ اب خالد کہتے ہیں کہ یہ سواری چکرا دینے والا تھا، اب چکر کھا جاؤ، حقیقت بھی یہ کہ حبیب اللہ یہی لقب نہیں تھا، سب سے اہم لقب جو بنایا جاتا ہے اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب، اور پورے قرآن میں یہی نہیں ہے۔ تو والد محمد کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً یہی آیا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، جب رسول کے نقش قدم پر چلو گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو جب نقش قدم پر چلنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو جس کے نقش قدم ہے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے۔ رسول کتنا محبوب ہوگا تھا کہ جس کے پیروی کرنے والے کو اللہ طرف دے رہا ہے کہ میرا محبوب ہے، تو وہ کتنا بڑا محبوب ہوگا کہ سلام دے رہا۔ علماء کرام نے جو مفسرین نے جو اس آیت کی بحث کی ہے اس کا بس خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بچوں جوانوں کے لیے تاکہ بات واضح ہو۔ قرآن مجید میں آپ کو دو لفظ ملیں گے، اطاعت اور اتباع، اطاعت اور اتباع، مختلف مقامات پر آپ کو کہا ہے، لیکن ایک ایسی بات ملے گی تو وہ زمانے کی طرف توجہ دلائے گی، یہ ایسی بات ملے گی کہ اطاعت میں تو اللہ کا نام ملے گا، اور اتباع میں کہیں اللہ کا اتباع میں کہیں اللہ کا نام، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، اطاعت میں اللہ کا نام مل رہا ہے، مگر اتباع میں کہیں پورے قرآن میں اللہ کا نام نہیں ہے، اتباع میں صرف رسول کا نام، رسول کا اتباع کرو، رسول کا اتباع کرو، رسول کا اتباع کرو، پورے قرآن میں آپ کو کہیں ملے گا کہ اللہ کا اتباع کرو، پورے قرآن میں۔ جب علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا حقیقت یہ ہے کہ اطاعت ہوتی ہے قول، زبانی ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے قول کی، اور اتباع ہوتا ہے عمل کا، اتباع ہوتا ہے عمل کا۔ اتباع کے نام ہے نقش قدم پر چلنا، اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتباع کے معنی ہے۔ تو اطاعت میں تو اللہ کا نام ہے، کیونکہ اطاعت زبانی حقوق کو کہتے ہیں، اطاعت میں تو اللہ کا نام ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، مگر اتباع میں اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اتباع ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا، نقش قدم پر چلنا، تو جہاں قدم ہی نہیں ہے، جہاں جسم ہی نہیں ہے، جہاں جسمانیت ہی نہیں ہے، جہاں قدم ہی نہیں ہے تو نقش قدم کہاں سے بنیں گے؟ لہذا جہاں اتباع میں اللہ کا نام نہیں ہے، اتباع میں رسول کا نام ہے کہ رسول کے جو نقش قدم بنیں گے وہ مرضی الہی کے مطابق ہوں گے، لہذا ان کے نقش قدم پر چلو، یہی رسول کا بھی اتباع ہے، یہی اللہ کا بھی اتباع ہے۔ قرآن میں ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، قرآن میں ہے کہ رسول کا اتباع کرو۔ اطاعت ہوتی ہے، میں نے کہا کہ احکام، اطاعت ہوتی ہے قول، اطاعت ہوتی ہے زبانی حکم، اور اتباع ہوتا ہے عمل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے ہر قول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس میں قید و شرط کہیں نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب رسول کا ہر قول حجت ہے، اور رسول کا اتباع کرو، اور اتباع ہوتا ہے عمل کا، اس کا مطلب ہے کہ رسول کا ہر عمل مرضی الہی کے مطابق۔ اور پھر شرح بھی دے دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمارا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نازل نہ ہو جائے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ہر لفظ کے اوپر وحی کی مہر لگی ہوئی ہے. جو بھی ان کا کلام ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. یہ تو ذہن ہی اپنا نہیں کھولتے جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول کے ہر قول کی صحت کی ضمانت لی ہے. کہ اللہ نے رسول کے ہر قول کی صحت کی ضمانت لی ہے. ہر قول کی صحت کی ضمانت لی ہے. تو رسول کے جسم پر تو مرض طاری ہو سکتا ہے مگر قول پر مرض طاری نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے ہر قول کی صحت کی ضمانت لے لی ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ رسول معاذ اللہ ریاض مطلب ہے. صلوات بھیجو. صحت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جسم سے ہے, اور اللہ نے جسم کی صحت کی ضمانت نہیں لی ہے بلکہ رسول کے قول کی صحت کی ضمانت لی ہے. تو جس پر مرض اثر انداز ہو سکتا ہے رسول کے قول پر مرض انداز نہیں ہو سکتا. ایک سلوات بھیجو. کہ رسول کے ہر قول کی صحت کی ضمانت دے دی ہے, سند دے دی, اور رسول کے ہر عمل کی صحت کی ضمانت دی جب سند دی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول یہ آپ نے سگریزے نہیں پھینکے ہیں, یہ اللہ نے پھینکے ہیں. اس کا مطلب رسول کے عمل کو اللہ اپنا عمل بتا رہا ہے اور رسول کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ بتا رہا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے رسول یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں, اور ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. زبان کو اپنی طرف منسوب کیا. ارے توجہ ہے, پوری توجہ چاہوں گا. رسول کی زبان کو اپنی طرف منسوب کیا, رسول کے ہاتھوں کو اپنی طرف منسوب کیا. 1,23,999 پیغمبر آ رہے ہیں, نہ کسی کو زبان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے نہ کسی کے ہاتھوں کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. تو یہ سند جناب آدم کو دے رہا ہے, نہ جناب نوح کو, نہ جناب ابراہیم کو, نہ جناب موسیٰ کو, نہ جناب عیسیٰ کو, لیکن اپنے آخری رسول کو سند دی کہ ان کی زبان میری زبان ہے, ان کے ہاتھ میرے ہاتھ ہے. پالنے والے اس زبان سے تجھے کیا کام لینا ہے, وہ ان ہاتھوں سے کون سا عمل انجام دلوانا ہے. یہ زبان کو بھی اپنی زبان کہہ رہا ہے, ہاتھوں کو بھی اپنی ہاتھ کہہ رہا ہے. آخر ان ہاتھوں کے ذریعے سے کون سا عمل انجام دیں گے اور اس زبان سے کیا اعلان کریں گے. تو رضا قدرت ہوگی کہ یہی ہاتھ ہوں گے جس پر قدیر میں علی بلند ہوں گے, اسی زبان سے اعلان ہوگا من کنت مولا ہو گیا تو کر دو کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے رسول یہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے
بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کو بیعت کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے کہ جس کا ہاتھ ید اللہ کا مصداق ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مسلمانوں سے بیعت نہیں لے سکتا۔ ایک سلوات بھیجے نہیں، اس کے آگے آج میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جائے ہمارے بچوں جوانوں تک کہ بیعت کے معنی کیا ہے۔ اب آگے سن لیجیے، بیعت بیع سے بنا ہے، اور بیع کے معنی ہے کسی چیز کا بیچنا، کسی چیز کا فروخت کرنا، کسی چیز کا فروخت کرنا۔ تو اب بیعت کے کیا معنی ہے کہ جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا نفس اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنی جان اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنی اولاد اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنی دولت اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنی جائیداد اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنا ایمان اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ یہ ہے بیعت، اور بیع بغیر کسی قیمت کی نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں کوئی قیمت بھی دینا ہوتی ہے۔ آپ کے ترکاری خریدنے تھیلا بھر کے لے کے چل دیے، اور وہ فوراً آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑے، کہاں چلے، پیسے کہاں ہیں، مجھ پہ لیے جا رہے ہو، تمہارا 1 کلو آلو بھی اگر خریدیں گے تو بدلے میں کچھ دینا ہوگا، 2 گز کپڑا بھی خریدیں گے اور لے کر چل دیے، دکاندار پیچھے تو پڑے گا، اور آپ آگے جا رہے ہو، پھر پیسے تو دو۔ اس کا مطلب ہے کہ بیع میں کچھ دینا ہوتا ہے اور بدلے میں کچھ لینا ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا اللہ کی کہ بدلے میں کچھ لینا بھی ہوتا ہے، خالی دینا ہی نہیں ہے، بدلے میں کچھ لینا ہوتا ہے۔ میری جان آپ کے حوالے، میرا نفس آپ کے حوالے، میری اولاد آپ کے حوالے، میری جائیداد آپ کے حوالے، میرا ایمان آپ کے حوالے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں جنت کی ضمانت دیجیے، بدلے میں جنت کی ضمانت کی۔ سب کچھ میں دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری جنت کی ضمانت لیجئے کہ مجھے جنت ملے گی، لہذا بیعت انہی کے ہاتھوں پر کی جا سکتی ہے جو جنت کی ضمانت دے سکے۔ بیعت صرف ان ہاتھوں پر ہو سکتی ہے جو جنت کی ضمانت دے سکے، اور جس کے لیے خود جنت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں، ان کے ہاتھوں پر کون بیعت کرے گا؟ لہذا بیعت صرف ان کے ہاتھوں پر ہو سکتی ہے جو مالک جنت ہوں گے، جو جنت دینے کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، ان کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ اس کا مطلب رسول کے ہر عمل کی صحت کی ضمانت اللہ نے لے لی۔ اس کا مطلب ہے کہ اطاعت بھی رسول کی واجب اور اتباع بھی واجب، اور اطاعت ہوتی ہے قول کی اور اتباع ہوتا ہے عمل کا۔ تو مجھے مسلمان علماء یہ بتائیں کہ یہ اطاعت کا حکم کیا صرف زمانے رسالت کے لیے تھا یا آج بھی ہے اطاعت کا حکم، اور قیامت تک کے لیے ہے؟ اطاعت کا حکم اس کو بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے۔ اور اتباع کا حکم کیا صرف زمانے رسالت کے لیے؟ نہیں، اس پر بھی اتباع کا حکم تھا، اس پر بھی اتباع کا حکم ہے، اور قیامت تک اتباع کا حکم رہے گا۔ پوری توجہ رہے گا، علماء کی جو بحثیں ہوئی اس پر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اتباع ہوتا ہے عمل کا، اور یہ اتباع کا حکم زمانے رسالت میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اطاعت ہوتی ہے قول کی، زمانے رسالت میں بھی حکم تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو آج کے زمانے میں اطاعت کیسے ہو اور آج کے زمانے میں اتباع کیسے ہو؟ تو رسول سامنے ہے نہیں، تو کیسے اتباع ہو اور کیسے اطاعت ہو؟ میں نے عرض کیا کہ علماء نے بتایا کہ اطاعت ہوتی ہے قول کی اور زبانی احکام کی، لہذا فوراً کوئی کہہ دے گا کہ جو رسول فرمائے وہ لکھ لیا جائے، جو رسول فرمائے وہ لکھ لیا جائے، کتابوں میں محفوظ کر دیا جائے، تاکہ آج ہم وہ کتاب دیکھ لیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول کا حکم کیا تھا۔ آج ہم راوی سے پوچھ لیں اور راوی بتا دے کہ رسول کا حکم کیا تھا، تو قول کو کتابوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ عمل کیسے محفوظ ہو؟
عمل کیسے محفوظ ہو؟ کوئی بھی کہہ رہے یہ بھی کیا مشکل ہے؟ جو رسول نے عمل کیا وہ کتاب میں لکھ لیا گیا، جو رسول نے عمل کیا وہ راوی نے یاد کر لیا۔ تو یاد رکھیے کہ عمل اگر کتاب میں لکھا جائے تو اس کو عمل نہیں کہیں گے، عمل کی روایت کہیں گے۔ توجہ چاہوں، وہ عمل نہیں کہا جائے گا، اس کو عمل کی روایت کہا جائے گا۔ اور عمل کے اتباع کا حکم ہے، عمل کی روایت کے اتباع کا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قول تو کتابوں میں آ سکتا ہے، زبانی احکام تو کتابوں میں آ سکتے ہیں، مگر عمل کتابوں میں نہیں آ سکتا۔ ارے عمل کیسے محفوظ رہے؟ عمل کے لیے ضروری ہے کہ کچھ آئینے ہوں کہ جن میں وہ عمل ہمیں نظر آئے، کیونکہ عمل آئینوں میں نظر آتا ہے، لیکن ہمیں دنیاوی آئینے نہیں چاہیے ہیں، کیونکہ دنیاوی آئینوں میں کمی یہ ہوتی ہے کہ جب تک جسم سامنے رہتا ہے آئینے میں عمل دکھائی دیتا ہے، ادھر جسم سامنے سے ہٹا ادھر آئینے کا صفحہ سادہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایسے آئینے چاہیے ہیں کہ رسول موجود ہو تب بھی ان آئینوں کے اندر عمل نظر آتا ہے رسول کا، اور رسول اگر پردہ بھی کر لے تب بھی ان آئینوں میں رسول کا عمل نظر آتا رہے، اور قیامت تک رسول کا عمل آتا نظر آتا رہے۔ اسی لیے رسول نے اپنے گھر کو آئینہ خانہ بنا دیا تھا۔ کچھ قد آدم آئینے تھے، ایک سلمان تھے، قد آدم آئینے تھے۔ رسول نے دیکھا کہ پوری تصویر نظر آ گئی، سرد دے دی علی منی وانا من ہو۔ دوسرا آئینہ دیکھا جو اپنے سر میں بالکل مکمل تھا، سرد دے دی فاطمہ بضعۃ منی، اور دو چھوٹے چھوٹے آئینے جو آغوش میں رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ تو دنیاوی آئینوں میں خصوصیت ہے کہ ایک آئینے کے بہت سے ٹکڑے ہو جائے تو ہر ٹکڑے میں پوری تصویر نظر آتی ہے۔ لہذا تو چھوٹے چھوٹے آئینے آغوش میں رکھے ہوئے تھے۔ رسول نے چھپ کر دیکھا، جب اپنی سیرت کی پوری تصویر نظر آ گئی تو سر دے دی ابنا یا ہذان امامان قام و قعدہ، میرے دونوں نواسے امام ہیں، چاہے بیٹھے رہے چاہے اٹھ کھڑے ہو۔ دو تین جملے کیونکہ ابھی کل امام حسن اسلام کی شہادت کا دن گزرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مولا کے سلسلے میں 5 منٹ آپ بتا کے لوگ سلوات میں ضرور مولا کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں بڑی میاں کی مورخین نے بڑی بات مورخین نے پھیلائی ہیں، لیکن یہ کہ وہی مسئلہ ہے کہ اگر چاند پر تھوکو گے تو پلٹ کر منہ پر آئے گا، تو امام کے دامن پر تو کوئی داغ نہیں لگا سکا، اپنی جہاد دنیا کے سامنے پیش کر دیے۔ سلوات بھیجے تفصیل بہت ہے، تفصیل نہیں ہو سکتی۔ ایک لوگ میں نے پہلے بابا رحمان نے پیش کیا تھا، میں چاہتا ہوں یہاں اس کو سامنے کروں، سکتا ہے بچوں جب سے جوانوں نہ سنا ہو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہر امام جو ہے وہ عالم علم قرآن ہے، وارث علم قرآن ہے، اور قرآن وہ ہے جس پہ ہر شے کا علم موجود ہے۔ لہٰذا کسی نے پوچھا تھا چھٹے ایمان میں جعفر صادق، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کائنات کے عالم ہیں، کائنات کا ہر علم آپ کے پاس ہے، یہ آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ کیسے آپ نے دعویٰ کر دیا کہ کائنات کا ہر علم ہے؟ کیونکہ ہم عالم قرآن ہیں اور قرآن میں ہر علم موجود ہے، لہٰذا کائنات کے ہر علم ہمارے پاس ہے۔ اب امیر شام نے ایک سوال بھیجا امام حسن کی خدمت میں اور کہا کہ میرے ایک سوال کے جواب دے دیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم عالم قرآن ہیں اور قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تو میرا ایک سوال ہے، اس کے جواب دیجیے۔ اور سوال بھی آپ دیکھ لیجیے، سوال کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ یہ حاکم صاحب پوچھ رہا ہے امام حسن سے کہ میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ اور سوال قرآن میں داڑھی کا تذکرہ کہاں ہے؟
لیکن امام نے فرمایا کہ نہیں تذکرہ ہے، میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے اور تیری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے۔ کہاں تذکرہ ہے؟ تو پڑھ قرآن، قرآن لکھا امام حسن کی داڑھی گھنی تھی، بہت گھنی داڑھی تھی، اور حاکم شام کی داڑھی کچی تھی، جیسے وہ لہسن کے نیچے کو تھوڑے سے نکل آتے ہیں پیشے، لہسن کے نیچے کو پیشے نکل آتی ہیں، ویسی داڑھی حاکم شام کی، اور امام حسن کی داڑھی بہت گھنی داڑھی تھی، اس کی کچی داڑھی تھی، اس کی گھنی داڑھی تھی، امام کی گھنی داڑھی تھی۔ کہتے ہیں قرآن میں میری داڑھی کا بھی ذکر ہے اور تیری داڑھی کا بھی ذکر ہے۔ کہاں تذکرہ ہے؟ کسل البلد الطیب یخرج نباتہ من ربہ، اس زمین کا زر پاک ہوتا ہے، وہاں گھنے گھنے درخت ہوتے ہیں، وہاں سبزہ ہوتا ہے، وہاں سبزہ لہلہاتا ہے، جس زمین کا زر پاک ہوتا ہے وہاں سبزہ لہلہاتا ہے۔ والذی خبثا لا یخرج الا نکدا، اور جس زمین کا زر خبیث ہوتا ہے تیری داڑھی کی طرح سے جھاڑ جھنکار اٹھا اور کچھ نہیں۔ آپ لوگ کسی سے ملانے تو لگیے گا، بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ امام دونوں اماموں کے دونوں بھائیوں کے کردار میں مشرق و مغرب کا فرق نظر آتا ہے۔ بہت بڑے عالم ہے اللہ نے کراچی وہاں پر ایران، بہترین کے درس، بہترین عالم ہے، بہترین مغرب ہے، زبردست وہاں جو درس ہوتا ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے، یا پھر وہاں پر مدرسے بھی ہیں، اور یا پھر خود روزے کے اندر تھوڑے تھوڑے نماز درس میں پڑے تھے۔ تو مسجد میں درس دے رہے تھے اور امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا اور مصروں کا تذکرہ آ گیا، تو ایک شاگرد نے اٹھ کر سوال کر دیا، نہ اجازت نہیں دی سوال کر دیا کہ استاد یہ بتائیے کہ ایک امام سلو کر رہا ہے اور ایک امام جنگ کر رہا ہے، تو جنگ و سلو میں بڑی فرق ہے جو مشرق اور مغرب میں۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں اماموں کے کردار اور عمل مشرق اور مغرب کا فرق ہو رہا ہے۔ یہ تو بات سمجھ نہیں آتی ہے، دونوں امام کا عمل ایک ہونا چاہیے، امام ہے تو عمل بھی ایک ہونا چاہیے، اور سلو اور جنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ تو یہ کیسے مان لیں کہ دونوں عمل صحیح؟ تو انہوں نے کہا بھی مسئلہ تم لوگ خود ہی حل کر دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں اپنا امامہ اتارا اور اب ہمیں کھول دیا، کھول کے کہا کہ جو مسجد میں ہال ہے اس پہ اس کپڑے کو ڈبو دو ہمارے۔ تو شاگرد جس نے اطلاع کیا دوسرے نے کہا کہ جاؤ جا کر یہ کپڑے کو جو ہمارے جو کپڑا ہے اس کو ڈبو دو۔ مسجد کے ہال میں پورا ڈوب گیا پانی، وہ گیا پانی میں پورا ڈبو گیا اور صبح سامنے لے آیا۔ کہا کہ دیکھو یہ جتنے میرے شاگرد ہیں وہ شاگرد ہونے کی حیثیت میں سب تمہارے بھائی ہیں، اسے دونوں بھائیوں کے کردار میں فرق نظر آ رہا ہے، تو یہ سب بھائی ہیں تمہارے، تو لہذا اپنے کسی بھائی کے تم انتخاب کر لو کہ اب اس کے پانی کو نچوڑنا ہے، اس امامے میں جو پانی ہے اس پانی کو نچوڑنا ہے، لہذا اپنے کسی بھائی کا انتخاب کرو، اپنے دوست کا کھڑے ہو جاؤ تاکہ آپ اس امامے کے جو پانی کو نچوڑو۔ تو اب ایک شاگرد نے ایک سرا پکڑا، بہت لمبا آج میں ٹکڑا ہوتا ہے، 8-9 میٹر کا، 9 میٹر کا قریب جو ہے وہ ایک سرا پکڑا، اور دوسرے شاگرد نے جو دوسرا سرا پکڑا۔ تو اتفاق سے جب دونوں سرے پکڑے جائیں گے اس طرح سے یوں آمنے سامنے، لیکن یہ جیسا ہمارے کپڑا ہے، تو ایک لڑکا یوں پکڑے ہوئے ایک یوں، تو ایک کا منہ ادھر اور ایک کا منہ ادھر، اتفاق سے ایک کا رخ مشرق کی طرف تھا اور ایک کا مغرب کی طرف۔ دیکھو اتنے سے کام میں تم اختلاف کر رہے ہو، ایک مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے ایک مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے،
देखो अगर इत्तेहाद अमल का मुजाहरा करना है तो एक ही रुख पर खड़े हो। तो दोनों शागिर्दों का उस्ताद क्या कह रहे हैं, ये जब दोनों सिरे पर पकड़ेंगे तो रुख तो बदल ही जाएंगे, रुख तो अलग अलग हो ही जाएंगे। एक रुख पर खड़े होकर हम इस कपड़े को नहीं घुमा सकते और अब इसकी पारी को नहीं निचोड़ सकते। कहा अच्छा थोड़ा इतना इख्तिलाफ मुझे बर्दाश्त है, अब इस पर तो कपड़े को निचोड़ दो पानी का। तो एक ने सीधे हाथ की तरफ घुमाया, दूसरे ने उल्टे हाथ की तरफ घुमाया, फिर इख्तिलाफ कर रहे हो, फिर इख्तिलाफ कर रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, ज्यादा इत्तेहाद अमल का मुजाहरा करो, एक ही रुख घुमाओ। तो दोनों शागिर्दों का है उस्ताद, जब तक मुखालिफ पंक्तों में हम नहीं घुमाएंगे तो दिन भर घुमाते रहेंगे, तो इसमें से पानी निचोड़ा नहीं जा सकेगा। अगर पानी इसमें से निचोड़ना है तो दो मुखालिफ संतों में घुमाना होगा, तभी इसमें से पानी निकलेगा। पर किसी तरह से समझ लो कि इस्लाम एक ऐसे कपड़े के मानी था कि जो बिदअतों के गदले पानी से ममलू हो चुका था, इन बिदअतों को निचोड़ना था। तो एक ने स्लो की तरफ घुमाया, एक ने जंग की तरफ घुमाया है, तब इस्लाम से बिदअतें निकली है। एक सलवार भेजने वाला इस्लाम के लिए और इमाम हुसैन वो भी इस्लाम के लिए, वो अमल भी रसूल का, ये अमल भी रसूल, और इसके लिए हुसैन की कुर्बानी, इमाम हुसैन की कुर्बानी जैसे टुकड़े और इमाम हुसैन की कुर्बानी की जिगर के टुकड़ों की लाश के लिए किया। कभी और मोहम्मद के लाश रहे, कभी कासिम का लाशा, कभी जनाब अब्बास की लाश उठाना चाहिए, लाश को फिर न सकती, जिस अजूर को हाथ लगाते तो जिससे जुदा हो जाता, अब्बास की लाश नहीं उठ सकती। आखिर में जब अली अकबर का लाशा उठाना चाहिए तो चंद कदमों से ज्यादा नहीं चला गया, चंद कदम चले थे, कब्र में जवाब अली अकबर की लाश को जमीन पर रख दिया और चारों तरफ हसरत से देख रहे हैं कि कोई मिल जाए, कोई मदद करने वाला नजर आता है, तो कोई नजर नहीं आया। तो छोटे छोटे बच्चे खेमों से बाहर निकल आए थे, इमाम नूरी को आवाज दी, ये बनी हाशिम के बच्चों आओ और हुसैन की मदद करो। आगे आगे छोटे छोटे बच्चे लाश अली अकबर लिए हुए, पीछे पीछे हुसैन, वाली अकबरा, वाली अकबरा कहते हुए रिवायत कहती है कि वहाँ पर जनाब अली अकबर की लाश रखी, इधर जनाब कासिम की लाश रखी हुई थी। अजीब मंजर लोगों ने देखा कि हुसैन दोनों लाशों के दरमियान बैठ गए, एक हाथ लाश कासिम पर रखा, एक लाश अली अकबर पर आसमान की तरफ रुक गया। वाह गुरबता, वाह गुरबता, पालने वाले तू देख रहा है, मैं गरीब हो गया, मैं बेसहारा हो गया, अब हुसैन के दामन में कुछ बचा नहीं। अली अकबर की लाश बच्चे उठाकर खेमे में लेकर आते हैं, तमाम बीबियां आ जाती हैं, जनाब ज़ैनब आ गई, जनाब उम्मे फरमा आ गई, जनाब रबाब आ गई, लेकिन उम्मे लैला नहीं आ रही। इमाम हुसैन ने कहा कि माँ किधर है, कि माँ अपने खेमे में है। फिजा चाहिए, ज़ैनब आप ही जाइए, जाकर माँ को बेटे की लाश पे लेकर आइए। और तारीख गवाह है तो मैं जुमले पेश कर रहा हूँ, तारीख गवाह है तो मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन के ये है कि जब लाशें अली अकबर तरफ चले हैं तो कभी दाईं तरफ जाते थे, कभी बाईं तरफ जाते थे, रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हुसैन की आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन जब जनाब उम्मे लैला के खेमे में जनाब ज़ैनब दाखिल हुई तो अजीब मंजर नजर पड़ा
کہ ماں خیمے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے ام لیلا، آپ کو بھائی حسین نے بلایا ہے، چلیے۔ ام لیلا کہتی ہے اے شہزادی زینب میں کیا کروں، مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے دروازہ خیمے کا نظر نہیں آ رہا ہے، مانو ماں کی آنکھیں بھی جا چکی تھی۔ اللہ کا رسول فدائی گیا ہے، تو بس دو جملوں کی زحمت دینا ہے۔ اس وقت ایک عیسائی آبادی میں جو کٹے ہوئے سر پہنچے ہیں، جو کہ یزید کا حکم تھا کہ زیادہ سے زیادہ آبادیوں کے اندر سے اس قافلوں کو لے جایا جائے، تاکہ ہر ایک پر میرا روب طاری ہو جائے کہ دیکھو میں نے کس طرح سے باغیوں کو مارا ہے۔ زیادہ آبادیوں کے اندر سے قیدیوں کو لے جانا، آبادیوں کے اندر سے سروں کو لے جانا۔ ایک عیسائی آبادی سے جب یہ سر گزرنے لگے، پھر بوڑھی عیسائی خاتون کی نگاہ جیسے جناب علی اکبر کے سر پر پڑی، پھر ساختہ اس کی زبان پر آیا کہ کاش اس بچے کی ماں زندہ رہو، کاش اس جوان کی ماں زندہ رہو۔ ام لیلا نے پکار کر کہا کہ آخری تم ماں کو بددعا کیوں دے رہی ہو؟ کہا جب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو ماں کی اگر نظر پڑے گی تو اس سے کیسے برداشت ہوگا؟ ام لیلا کا ماں موجود ہوں میں، میرے ہی لال علی اکبر ہے۔ پسندار آخری جملے ہیں، جب سارے سر دربار یزید میں پہنچے ہیں تو یزید نے حکم دیا کہ سارے سروں پر سے کپڑے ہٹا دیے جائیں۔ جب سروں پر سے کپڑے ہٹنے لگے اور جیسے جناب علی اکبر کے سر پر سے کپڑا ہٹا، روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ حسن کا نور اٹھا کہ پورا دربار روشن ہو گیا۔ کیونکہ یہ روایت کہتی ہے جناب علی اکبر اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب بازاروں میں نکلتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر علی اکبر کے حسن کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی علی اکبر کے سر سے کپڑا ہٹا، حسن کی شعائیں بندھی، یہ پورا دربار روشن ہو گیا۔ اب یہ قاتل کے جملے ہیں، یہ قاتل کے جملے ہیں۔ جب علی اکبر کے یہ حسن دیکھا تو بے ساختہ یزید پکار اٹھا کہ اے شمر مجھے اتنا بتا دے کہ حسین اتنے خوبصورت بیٹے کی شہادت میں راضی کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے بتاؤ کہ قاتل کی نگاہ میں حسین ہے، وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ اب ام لیلا کے دل سے پوچھو، ماں نے شہادت علی اکبر، ام لیلا سائے میں نہیں بیٹھی تھی، اے بی بی دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے، راستہ میں بیٹھ جائیے۔ ارے میرا لال علی اکبر 3 دن تک لاشا 2 مہینے کے گھر پر پڑا رہا، ماں کیسے سائے میں بیٹھ جائے؟ ام لیلا دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی، سائے میں نہیں جاتی۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر جو اس مجلس کے بانی ہیں ان کے بروی شروع کو، جو حاضرین مجلس ہیں ان کے بروی، اور جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کو روح پر سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔